السلام علیکم۔ آج ہے جمعرات، جولائی کی 9 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جموں کشمیر سے جڑی تازہ ترین خبروں کا احوال آپ تک پہنچائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کا، جہاں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بین الاقوامی حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں اور مشرق وسطیٰ پر ایک بار پھر جنگ کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شدید کارروائی کی دھمکی کے بعد امریکہ نے ایران پر نئے اور بڑے حملے شروع کر دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ تازہ حملے دراصل پچھلے دنوں بحری جہازوں پر ہونے والے حملوں کا جوابی بدلہ ہیں۔ یہ صورتحال اب مزید سنگین روپ دھار گئی جب ایران کی جانب سے عالمی تیل کی فراہمی کے سب سے اہم راستے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی سامنے آئی۔ اس دھمکی پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کا نہایت سخت جوابی حملہ کرے گا۔ وہیں دوسری جانب اس عالمی بحران کو ٹالنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایرانی اور قطری وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور خطے میں بڑھتی ہوئی اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دیا ہے۔ ان بین الاقوامی حالات اور جنگ کے ان بادلوں کا براہ راست اثر عالمی معیشت پر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ جہاں دوستوں، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور خصوصاً آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے خوف نے مارکیٹ کو ہلا دیا ہے۔ عالمی منڈی میں کچے تیل کی قیمتوں میں اچانک 6% سے زائد کا بڑا اچھال دیکھا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں قومی خبروں کی طرف، جہاں پنجاب کی سیاست اور ثقافت کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ شرومنی اکالی دل نے اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والی فلم ستلج کو پورے پنجاب میں اسکرین کرے گی۔ پارٹی صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ یہ فلم پنجاب کی تاریخ کی ایک دردناک دور اور انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ کھالسا کے جدوجہد کو پیش کرتی ہے، اس لیے عوام کو اسے دیکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب فلم کو OTT پلیٹ فارم پر ریلیز کے صرف 2 دن بعد بھارت میں ہٹا دیا گیا۔ پلیٹ فارم نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر فلم کو اگلے حکم تک دستیاب نہیں رکھا جائے گا۔ اگلی خبر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ٹیلی فون پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ یہ گفتگو ریاست میں حالیہ شدید بارشوں اور اس سے پیدا ہونے والی آفت زدہ صورتحال پر تھی۔ امت شاہ نے وزیر اعلیٰ کو مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد، راحت اور تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی ہے تاکہ متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد سہولیات بحال کی جا سکیں۔ مرکزی وزیر کی اس فکر کی بنیاد جموں کشمیر کا بگڑتا ہوا موسم ہے، جہاں دوستو ریاست کے مختلف حصوں میں مسلسل ہونے والی شدید بارشوں نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ خصوصاً راجوری کے علاقے میں موسلادھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے، جہاں راستے اور عام گزرگاہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اس خراب موسم اور راستے کی بندش کی وجہ سے جموں جانے والی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل کے قریب روک دیا گیا ہے۔ اس پابندی کے نتیجے میں وہاں ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے راستے کھولنے اور فوری طور پر مسافروں کو بنیادی سہولات فراہم کرنے کی کوشش جاری ہے، تاہم موسم کی خرابی ان امدادی کوششوں میں مسلسل رکاوٹ بن رہی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کی بات کریں تو جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت یعنی اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی کا مطالبہ ایک بار پھر مرکزی نگاہ بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس حوالے سے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کی سول سوسائٹی اور عام حلقوں میں ریاستی حیثیت کی بحالی کے حق میں ایک وسیع اور مضبوط اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ عوام کی اس جمہوری آواز کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگلی خبر میں انتظامیہ نے گاندربل میں 4 اساتذہ کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ ان اساتذہ پر اہم ترین امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی کے دوران غفلت اور لاپرواہی برتنے کا الزام ہے۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں سیکورٹی اور قانون کی عملداری پر، تو جموں کشمیر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑنے کے لیے اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ جہاں دوستوں اننت ناگ پولیس نے فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی یعنی چہرے کی شناخت کرنے والی جدید تکنیک کا کامیاب استعمال کرتے ہوئے 3 اوور گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست میں بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف بھی گیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔
اینٹی کرپشن بیورو یعنی ACB نے جموں میں کسٹوڈین لینڈ کے ایک نئے اسکینڈل کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس ضمن میں ACB نے 2 نئی FIR درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب اکنامک آفیسرز ونگ کشمیر نے رینیو ریکارڈز میں ہیرا پھیری کے ایک پرانے معاملے میں ایک سابق پٹواری کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت نائب تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھا۔ اب ایک انتہائی پریشان کن خبر جو بانڈی پورہ سے آئی ہے۔ جہاں دوستو بانڈی پورہ سے ایک نہایت دلخراش واقعہ رپورٹ ہوا ہے، جہاں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک لائن مین ڈیوٹی کے دوران مرمت کا کام کرتے ہوئے بجلی کا کرنٹ لگنے سے لقمہ اجل بن گیا۔ عوام اور اہل خانہ کی جانب سے محکمے کی اس غفلت پر سخت احتجاج کیا جا رہا ہے اور انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں صحت اور ماحولیات کی، تو سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ اور وہاں آنے والے مریض ان دنوں اچھن لینڈ فل سے اٹھنے والی شدید بدبو کی وجہ سے سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ کوڑا کرکٹ کے اس ڈھیر سے آنے والا تعفن نہ صرف آس پاس کے ماحول کو شدید آلودہ کر رہا ہے، بلکہ اسپتال میں زیر علاج مریضوں اور عام شہریوں کی صحت کے لیے بھی ایک خطرناک مسئلہ بن چکا ہے۔ سکمز نے اس حوالے سے اپنی فکر کا اظہار کیا ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ماحولیاتی مسئلے پر فوری توجہ دی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔